اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج 18واں روزہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان المبارک بہت تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، اور اب چند وہ روزے باقی ہیں کہ جنہیں ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ آج جو ناظرین موضوع ہے وہ کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ گھریلو جھگڑے اور ان کا حل جو ہے آج انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ذہن مختلف ہو جاتے ہیں۔ کیا اسباب ہیں اس کے کہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے، ایک ہی والدین کی اولاد ہوتی ہے، اور جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور پھر اتنا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ خاندان کے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں اور کچھ لوگ ملنا پسند نہیں کر رہے۔ اس میں کتنا کردار ہے خواتین کا، اور خواتین کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح خاندان کو منتشر کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں، اور اگر اصلاح ہو جائے تو کس طرح خاندان جو ہے وہ یکجا ہو سکتا ہے، اور اس میں جو مرد حضرات ہیں وہ کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں جو نہیں کر رہے، جس کے سبب آج ہم خاندانوں کی تقسیم در تقسیم دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہی معمولی نوعیت کے جو جھگڑے ہیں، معمولی نوعیت کی ناراضگیاں جو ہیں، یہ دوریاں جو ہیں، وہ بڑے بڑے جو ہے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، اور خاندان در خاندان ایک دوسرے کے ساتھ لا تعلقی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ جبکہ مذہب تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن تو آپس میں بھائی ہیں۔ جب مومن آپس میں بھائی ہیں تو جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، جن کے ساتھ ایک تعلق ہے ہمارا، ان سے ہم دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات ضرور ایسے ہوں گے آپ کے پاس موجود کہ جو آپ کے ذہنوں پر دستک دینے والے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ اس موضوع سے ریلیونٹ کوئسچن بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور اس موضوع سے ہٹ کر جو سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے آج مہمانان گرامی میں بہت مقتدر و معروف شخصیات موجود ہیں انشاءاللہ جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت کے جو روحانی طور پر، علمی طور پر اور ادبیات کے حوالے سے ایک بہت معروف شخصیت ہے، اور حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گھڑی شریف سے آپ کا تعلق اور سجادہ نشین ہے، اور ایک ایسی علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ کہ جب آپ کی کتب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نظم و نثر پر آپ کو بڑی گرفت ہے ماشاءاللہ، بڑی دسترس ہے، اور بہت خوبصورت آپ کے شاہکار جو ہیں تحریری طور پر وہ منصہ شہود پر ظاہر ہو چکے ہیں، جو عوام و خواص میں بہت زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ کو آج کے اس رحمت سحر میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے رحمت سحر کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، اور ایک ایسے ثنا خاں کہ جو بہت خوبصورت انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کیا کرتے ہیں۔ آپ کے پڑھے ہوئے کلاموں میں کئی ایک ایسے کلام ہیں کہ جو زباں زد خاص و عام ہیں، بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ الحاج سید محمد ریحان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے پینل میں موجود زہیب علی اشرفی، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں، خوش الہان خوش آواز ثنا خاں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب محمد شاہ رخ قادری، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں، اور بہت ہی کمال پڑھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہدایت عقیدت پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین حمد سنیں، اور اللہ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے بعد ہم اپنے اس موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو کہا، مولا بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو کہا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پر کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، ہم آپ ہی سے آغاز کریں گے، یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم ایک مومن کے گھر کو کس طرح کا گھر دیکھنا چاہتا ہے اپنی تعلیمات کی روشنی میں، اور اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ایک مومن کا گھر کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ضابطے قرآن نے ہمیں دیے ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رئیس صاحب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے بارے میں جو اصول وضع فرمائے ہیں ان پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ بہت سی چیزیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ فرمان ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من لم یرحم صغیرنا
ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ بڑوں کو توقیر نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک فرمان ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پہ ہم عمل کرتے ہوئے یہ پوری زندگی کے لیے ایک بہترین نسخہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے۔ اس کی روشنی میں جب ہم چلیں گے تو ہمارے تمام معاملات، گھر کے، باہر کے، پورے معاشرے پہ محیط ہے حضور کا یہ ایک فرمان، اور یہ اعجاز ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا کہ اس کی روشنی میں آپ پورے معاشرے کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اگر اسی ایک بات پہ ہم عمل کر سکیں۔ اور خصوصی طور پہ جو گھر کی انسانی زندگی ہے اس میں والدین کے ایک اپنے حقوق ہیں اور اپنی بیوی کے اپنے حقوق ہیں، پھر مرد اور عورت کے درمیان جو ایک حقوق کا تعلق ہے اس میں سے مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ادیان عالم کا مطالعہ کر لیں، اس میں سے عورت کو جس طرح تحفظ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیا گیا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں عورت کو پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں تو عورت کو جو تحفظ حاصل ہے وہ کسی اور معاشرے میں وہ بات نہیں ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جو والدین کی جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، حدیث میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا یہ معمول تھا کہ وہ جب رات شام کے وقت وہ بکریاں لے کے آتا تھا تو جب ان کا دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے وہ والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پیش کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ جب وہ آیا دودھ لے کے تو والدین سو چکے تھے، اب اس نے انہیں بیدار کرنا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، اور پھر اس نے تمام رات وہ کھڑا رہا، بچے روتے رہے، بلکتے رہے دودھ کے لیے، لیکن اس نے کہا میں پہلے والدین کو دوں گا پھر اپنے بچوں کو دوں گا۔ وہ جب بیدار ہوئے تو اس وقت اس نے دیا۔ اس واقعے کا جو میں پس منظر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ اس وقت منظر عام پہ آیا جب کہ یہ 3 آدمی تھے اور وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک طوفان نے آن لیا اور پھر وہ ایک غار میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا ایک چٹان آئی اور غار کے دہانے پہ آ گئی۔ اب ان کو باہر نکلنے کا تو کوئی چارہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ اب کوئی نہ کوئی عمل ایسا پیش کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اسے قبول ہو اور اس کے طفیل یہ ہماری جو چٹان ہے اس کو راستے سے ہٹا دے۔ تو اپنے اپنے وہ عمل پیش کرو جو تم نے نیک نیتی کے ساتھ کیے۔ تو ایک نے پھر یہ واقعہ پیش کیا کہ پروردگار عالم تیرے علم میں ہے کہ میں تمام رات میرے بچے روتے رہے تھے، میں نے ان کو نہیں دیا تھا، اور پہلے والدین جب بیدار ہوئے ان کو دودھ دینے کے بعد پھر میں نے بچوں کو دیا۔ اگر یہ قبول ہے تو پھر اس کو راستے سے، وہ تیسرا حصہ اس پتھر کا ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تیرے علم میں ہے کہ میں نے ایک عورت سے غلط خواہش کا اظہار کیا، اس نے کچھ مجھ سے طلب کیا، ضرورت اپنی پیش کی، میں نے اپنا مطالبہ رکھ دیا، تو وہ بہرحال مجبوری کے عالم میں وہ آمادہ ہو گئی، اور ارتکاب جرم کے عین وقت پہ اس نے مجھے کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو اس خوف، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور جرم سے بچ گیا تھا، اس وقت اور تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے تیری ذات کے، تو اگر یہ درست ہے تو اس کو ہٹا دے۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ پروردگار عالم تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے ایک مزدور لیا تھا، اور اس کو جب میں نے اس کی مزدوری دی تو اس نے کہا یہ تو کم ہے، میں نے کہا یہی مزدوری بنتی ہے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ ان پیسوں سے میں نے تجارت کی، بہت سارا مال بن گیا۔ ایک دفعہ اس کی پھر میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بھئی میرا حق تم نے کھایا ہوا ہے، وہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ لے جاؤ، یہ سارا ریوڑ تمہارا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق بھی کرتے ہو؟ میں نے کہا مذاق نہیں، خدا شاہد ہے یہ سارا مال تیرا ہے، وہی جو پیسے تھے اس سے یہ مال اتنا بڑھ گیا ہے۔ اس وقت بھی مجھے کوئی
کسی اور کی وجہ سے نہیں کیا تھا، میں نے تیری ذات کے لیے کیا تھا، واہ، اگر یہ تجھے قبول ہے تو پھر اس کو بھی ہٹا دے۔ تو وہ تینوں حصے ہٹ گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاص جب ہوگا ہمارے اعمال میں صحیح فرمایا، تو ہمارا معاشرہ بہتر طور ایک پر مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا۔ وہ سب جو ضابطہ قرآن دے رہا ہے ہمیں ایک بہترین گھریلو زندگی کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جس طریقے سے قبلہ نے مختلف احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بہترین گھر اور ایک بہترین معاشرے کے حوالے سے کچھ ارشادات بیان فرمائے ہیں، تو اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی ہمیں ایسی بہت ساری ہدایات اور رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہم بغور ان آیات کا مطالعہ کریں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھیں تو یقیناً اس کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کریں تو اس کی روشنی میں یقیناً ہم ایک بہترین گھر اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ دو آیتیں قرآن کریم میں اس حوالے سے بہت بنیادی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن میں ہمیں ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم پیش نظر رکھیں تو بہت حد تک ہم اپنی زندگی کو اور گھریلو زندگی کو خاص طور پر خوشگوار زندگی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ تم ایک بہترین طریقے سے گزر بسر کرو اور عمدہ طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ ایک ضابطہ دے دیا کہ فرمایا کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہے، یعنی کہ پہلے جو تمہاری توقعات تھیں اب وہ اس توقع پہ بظاہر پوری اترتی ہوئی معلوم نہیں ہو رہی اور اب دل کے اندر کچھ دوری اور کچھ کراہت یا نفرت محسوس ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ دوسرا پہلو جو پازیٹیو پہلو ہے وہ بتایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو فرمایا بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے، یعنی کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ اسی سے تمہیں بہت اچھی اولاد عطا فرمائے، کل کو تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہی عورت تمہارے لیے کام آنے والی بن جائے، اور وہ کہ جو اب تمہاری توقع میں تمہارے خواب و خیال میں ہے وہ ظاہراً بہت اچھی ہو لیکن ویسے کام آنے والی نہ ہوتی، اس سے اچھی اولاد نہ ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں آنے والے نیگیٹو خیالات کے وقت اس کو پازیٹیو سوچنے کا ایک ضابطہ عطا فرمایا۔ یہ آج کی ہماری جو زندگی کے اندر دراڑیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اگر ہم ان کو ختم کر کے خوشگواری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے اس ضابطے کو فالو کرنا ہوگا ہمیں، کہ بہت سارے انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ ایسا گھرانہ ہوتا، کاش کہ میرا گھر اس طرح کا ہوتا، فلاں ہوتا، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کچھ اچھی باتوں کو بھی سوچا کرے، اور کچھ اچھی باتوں کو جب ذہن میں رکھے گا تو اسے حوصلہ ملے گا، کیونکہ بہرحال اب ایک امر مقدر کے مطابق زندگی تو اسی طرح سے ہے، اور اس عورت کی اس مرد کے ساتھ اور اس مرد کی اسی عورت کے ساتھ زندگی ہے، لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہے، اور جب اندر کا انسان بدلتا ہے تو بیرونی طور پر بھی کچھ نہ کچھ خوشیوں کے آثار یقیناً پیدا ہوتے ہیں۔ اور بھی پھر اس کے علاوہ آیات ہیں جو کہ جن سے ہمیں ضابطہ اور مختلف قوانین معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جھگڑا ہو جائے، اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو بات انتہائی اقدام تک پہنچ جاتی ہے، یعنی جھگڑے کی ابتدا ہے مگر اقدام انتہائی ہے، لیکن قرآن نے اس کے لیے بیچ میں پروسیس بتایا، یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم بنا لو، مرد لڑکے والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، وہ دونوں آپس میں بیٹھیں، بات کریں، پھر ایک دوسرے کی بات سنیں، فیصلہ کریں، یہ پہلا پروسیس ہے، مرحلہ ہے۔ دیکھیے آپ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے بعد پھر اور آگے چل کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم اس پوری آیت کو تفصیلی ہے مطالعہ کریں تو طلاق کا نمبر تو بہت آخر میں جا کر، جس کو آج ہمارے یہاں پہلا درجہ، پہلے نمبر پہ اس کو پہلا، جس کی وجہ سے اتنی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ آج ناظرین چونکہ ہمارے ہاں عدم برداشت کا بڑا معاملہ ہو گیا ہے، ہر بات پہ ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہم اپنے ریئیکٹ کر دیتے ہیں فوری طور پر، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اس ریئیکشن سے دیگر معاملات کتنے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج بہت سے رشتوں میں جو تناؤ ہے، جو دوریاں ہیں اور جو ناچاقیاں ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر عدم تناؤ کی، ہمارے اندر عدم برداشت کی کیفیت ہو گئی ہے، اور برداشت اور صبر کا جو پیمانہ ہے بہت جلدی لبریز ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے تو اس کے اسباب کے حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔
नाज़रीन, रहमत सहार में आपका खैर मकदम है। आज घरेलू झगड़े और उनका हल हमारे प्रोग्राम का मौजू है, रहमत सहार का मौजू है, और इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल नज़र आती हैं। गीबत भी नज़र आती है, चुगली, बुराई, दिल की कदूरतें, और ज़रा सी बात पर बहुत सी चीज़ें, वो रज़ाइल, तमाम चीज़ें जिससे बचने का इस्लाम हमें हुक्म देता है और तालीम देता है, लेकिन हमने उसको चूँकि अपने मामूलात में शामिल कर लिया है, इसलिए हमें वो बुराई महसूस नहीं होती। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि रूहानी तौर पर ये चीज़ें जितना हमें मुतासिर करती हैं और हमारी रूहानी बालिदगी को जितना मुतासिर करती हैं, उससे हम बिल्कुल बेखबर हैं। गीबत किए चले जा रहे हैं, चुगली किए जा रहे हैं, दूसरों के लिए दिल में कदूरत का एक बहुत बड़ा ख़जाना हमने बना लिया है। उससे ये है कि जब हम इबादत भी कर रहे हैं तो ना इबादत में हमें हलावत महसूस हो रही है, ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं तो ना उससे रूहानी बालिदगी हमें महसूस हो रही है। और फिर ये कि जो हमारे क़ुर्ब में रिश्ते हैं, हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं, उनसे भी एक लाताल्लुक़ी का इजहार होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बुराइयाँ जहाँ लोगों को एक दूसरे से दूर करती हैं, वहीं रूहानी तौर पर भी हमारे इन्हतात का सबब बनती है। इस हवाले से इंशाअल्लाह बात भी करेंगे। और आपको मालूम है कि सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस रहमत सहार का हिस्सा हुआ करते हैं, तो गाहे बगाहे हम उनकी खिदमत में गुजारिश भी करते हैं कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। ज़ुहैब अली अशरफ़ी से मुल्तमिस हूँ कि सरकार की बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार फरमाएँ। है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में आका सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में मेरे आका सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में। और अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में, मेरे आका जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में। शेर देखिए, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में, मेरे आका आता नहीं भूले से अंधेरा
مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں، میرے آقا ہو جائے کوئی ایسا پھیرا میرے گھر میں، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں، خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے، خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے، جو کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں، میرے آقا جو کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ کیا کہنے دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب زہیب علی اشرفی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ خالد صاحب گزشتہ دنوں علیل تھے اور بہت خوبصورت نعت گو ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت نعتیں آپ نے کہی ہیں۔ حضرت میں نعت سے پہلے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہماری روحانی جو انحطاط کا جو سبب بن رہی ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں جس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ غیبت، پہلے ہم اس پر بات کر لیں۔ غیبت کی جاتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے قریبی رشتے ہوں یا دوست ہوں آپس میں، ان میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین کام آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی غیابت میں، اس کی غائبانے میں غیبت کر دی جائے تاکہ دوسرے کے دل میں برائی پیدا ہو جائے۔ یہ کتنا مذموم کام ہے جسے بآسانی کر لیا جاتا ہے اور برائی بھی نہیں گردانا جاتا، کیا فرمائیے گا؟ یہ جناب رئیس صاحب، غیبت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ارشاد ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی انسان ایک دوسرے کا گوشت کھا رہا ہو، ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اور جو ہمارے ہاں بزرگان کے ہاں اور یہ چیزیں ہیں تو ان میں اس کو بہت ہی برا سمجھا گیا ہے، اور اس کے روحانی طور پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں انسان کے دل پر بھی۔ ایک اس میں اخلاص، ایک نیت کا بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے اس پہ جو آپ کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک قیدی آیا اور اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کی زبان کچھ اور تھی اس قیدی کی، تو اس نے اپنی زبان میں بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ زبان نہیں جانتا تھا۔ تو ایک وزیر جو وہ زبان جانتا تھا اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، یہ بات کر رہا ہے۔ اس وزیر بڑے حکمت کے ساتھ کام کیا، اس وزیر کے ساتھ ایک اور وزیر جو اس کی اناد رکھتا تھا، اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ وزیر تو وزیر رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ آپ کا نمک حرام ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کی زبان میں جانتا ہوں، اور یہ اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو واقعی سچ کہہ رہا ہے،
اس نے جھوٹ کہا ہے لیکن تیرے اس سچ سے مجھے اس کا جھوٹ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ تیری نیت ایک جان کو ختم کرنے کی تھی، اس کی نیت ایک جان کو بچانے کی تھی. کیا کہنے خواہ صاحب، واہ واہ واہ. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس پہ ہم عمل کر کے ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. اور محبتیں تقسیم کرنے کے لیے ہمیں بڑی حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جس طرح سے خواجہ صاحب نے واقعہ ارشاد فرمایا. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد لوٹیں گے رحمت سحر میں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج موضوع بہت معاشرتی موضوع ہے، اور وہ موضوع کہ جسے عام طور پر ڈسکس بھی کیا جاتا ہے اور اس میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. قبلہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی اسماعیل صاحب موجود ہیں، ریحان بھائی موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کلاموں میں سے کوئی ایک کلام، خوبصورت کلام پیش فرمائیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. اور وہی لا مکان کے مکین
سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کا کلام، کلاموں کا امام، ایسا کلام اعلیٰ حضرت کا کہ ماشاءاللہ تمام کلاموں کا یہ امام نظر آتا ہے، جتنا بھی کہا گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب سید محمد ریحان قادری صاحب۔ آج ہمارا موضوع ناظرین بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ سب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ تمام خاندان جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو سب کو لے کر چل رہے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لوگ بھلا دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ آج جو ہے وہ سیپریٹ فیملی سسٹم ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کے معاملات ہو جائیں، اگر دلوں میں کجی ہے، دوری ہے، فاصلے بڑھ گئے ہیں، تو اس کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اور سب کو یکجا کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری عائد کس پر ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو ہمیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے اس کا جو ضابطہ یا اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دونوں زوجین آپس میں ہی اس معاملے کو ٹھیک کرنے اور خوشگوار اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپس کا معاملہ آپس میں رہ جائے گا تو اس کو نہ تو زیادہ طول مل سکے گا اور نہ وہ بات جو گھر کی ہے وہ کہیں اور پہنچے گی، کیونکہ جب اندر کی بات باہر نکلتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ جو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ہے، اس کو مفسرین نے ایک مفہوم کے طور پر لیا ہے، ایک محاورے کے طور پر کہہ لیں کہ بستروں کو الگ کرنا یہ دراصل گھر کی بات کو گھر میں رکھنے سے مترادف ہے یا اس سے کنایا اور تعبیر ہے کہ جب آپ نے اندر ہی معاملے کو درست کر لیا اور ناراضگی صرف گھر تک محدود رکھی۔ پھر اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی جس میں معاشرت کو بیان کیا، عشرت النساء یعنی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا، اس میں بھی آپ نے یہ لفظ استعمال فرمائے کہ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کہ اس کو وہ عورت کو نہ چھوڑ دے مگر گھر میں۔ یہ ایک بہترین جملہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی اس کو چھوڑے رکھے، یعنی کہ باہر اس بات کو جانے نہ دے۔ تو
تو گویا کہ ایک سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جن زوجین کے درمیان یہ مخاصمہ ہے، آپس میں تنازع ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ انہی کا معاملہ ہے، تو وہی آپس میں اس کو طے کریں، ان دونوں پر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر اگر ان سے یہ معاملہ نہ بن پائے تو پھر ایسی صورت میں والدین کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ والدین سے زیادہ ظاہر ہے کہ شفقت کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو پھر والدین کی طرف، یا والدین یا اور گھر کے جو بھی بزرگ ہیں، ان میں جو افراد موجود ہیں، تو یقیناً ان کا سایہ اور ان کی موجودگی بھی ان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ آج کے دور میں لوگ ان بزرگوں کی طرف رجوع کرنے کو بھی ناپسندیدہ سمجھتے ہیں یا ان کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں، حالانکہ ان کا علماء نے فرمایا ہے کہ کئی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بزرگوں کے صرف موجود ہونے سے برس رہی ہوتی ہیں، ان کا صرف موجود ہونا آج تو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح مغرب میں اولڈ ہاؤسز کا تصور ہے، آج یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں سفید پوش لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اور سگنلز پر نظر آتے ہیں، محسوس ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے بات کہ یہ گداگر نہیں ہے، مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے حالات نے ان کو مجبور یہاں کیا پہنچا ہے۔ دی۔ تو اگر صرف یہ بات ایک سنہری بات کے طور پہ علماء کی اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ان بزرگوں کا گھر میں ہونا، یعنی اللہ نے ہمیں ان کی خدمت کا موقع دیا، ان سے کچھ مشورہ کر لیں، اگر وہ مشورہ پسند آئے نہ آئے لیکن ان کی طرف رجوع کرنا بھی برکت ہے، میں کہتا ہوں، اور اللہ نے اگر یہ ادا پسند فرما لی تو ہو سکتا ہے ہمارے آپسی زندگی میں اللہ تعالیٰ لطف و کرم نازل فرما دے گا۔ کیا کہنے مفتی صاحب، یقیناً بزرگوں کا وجود ہی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے اگر ہم سمجھیں، اور واقعتاً ہے، لیکن اس بات کو چونکہ نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر مسائل تو ہوں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع جو ہے ہمارا معاشرتی موضوع ہے کہ گھریلو جھگڑے اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے اسباب کی طرف بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے چھوٹے تنازعات اور اس کے بعد پھر وہی چھوٹے چھوٹے تنازعات جو ہیں ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، دوریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہمارے ساتھ شخصیت، بہت بڑی شخصیت موجود ہیں، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ قطب الدین فریدی صاحب، سجادہ نشین کھڑی شریف ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، تو آج میں چاہوں گا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کے کلام کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، تو ہمارے ہزاروں لاکھوں ناظرین جو ہیں کیو ٹی وی دیکھنے والے، وہ خواجہ صاحب کا کلام ضرور سننا چاہیں گے۔ میں چاہوں گا کلام شاعر بزبان شاعر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں آپ سے، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری نعت شریف ہے جو بہت زیادہ پڑھی بھی بہت گئی ہے، مقبول زیادہ کلام ہے یہ تو، میں آپ مقبول کا بھی ہے۔ بہت محفل میں پڑھا جاتا ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ذرے اللہ، اس خاک کے سبحان اللہ، تابندہ ستارے ہوں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، واہ واہ واہ، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، واہ واہ واہ، اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، کیا کہنے کیا کہنے، خوشبو کی شکل نہیں ہوتی، ہاں ہاں ہاں، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے بوئے چہرہ، گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ اس سبحان، طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، کیا کہنے، اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں۔ اشارے ہوں گے، کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، ہم بھی پہنچیں گے شہ ارض و سما کے در پر، انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں گے شہ ارض و سما کے در پر، انشاءاللہ اوج پر جب بھی کبھی بخت ہمارے ہوں۔ ہمارے ہوں گے، واہ واہ واہ، اور عرض طیبہ تجھے دیکھے کوئی با دیدہ دل، واہ واہ، کیا کہنے، عرض طیبہ تجھے دیکھے کوئی با دیدہ دل، واہ واہ واہ، سو بسو رحمت عالم کے نظارے ہوں۔ نظارے ہوں گے، واہ واہ، کیا کہنے، اور ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے، ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے، تیرے ٹکڑوں پہ شب و روز گزارے ہوں۔ گزارے ہوں گے، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ، اور شعر عرض ہے کہ تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، ہاں، جو حضرت پڑھ رہے تھے نا وہ لا مکان کے واہ مطلب، واہ، تاب نظارہ، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ،
تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، سبحان اللہ سبحان تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے۔ اور حاصل نعت شعر ہے ارشاد۔ کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، واہ واہ واہ، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ مقطع عرض ہے کہ اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، واہ واہ واہ، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے۔ کیا کہنا ہے، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، واہ واہ، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے۔ کیا کہنے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت معروف نعت، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے محافل نعت میں۔ خواجہ صاحب تشریف فرما تھے تو میں نے کہا کہ آج کلام شاعر بزبان شاعر پہنچایا جائے۔ بہت لطف آیا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اشعار آپ نے اس میں ماشاءاللہ، ایک بڑی مرصع نعت جو ہے وہ سننے کو ملی۔ ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور موضوع جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بہت اہم موضوع معاشرتی طور پر۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس پر روشنی ڈالی کہ جب مسائل زوجین سے حل نہ ہوں تو پھر کسی بڑے کو اس میں شامل کیا جائے، ان کی رائے لی جائے، اور اس کے بعد پھر اس ترتیب کے ساتھ خاندان کو یکجا کیا جائے کہ جو ترتیب بزرگوں نے ہمیں دی ہے۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ عمر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، چھوٹے جو ہیں وہ بڑے بن گئے ہیں، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ وہ شفقت نظر نہیں آتی۔ تو کیا فرمائے گا، یہ بھی ایک دوریوں کا سبب ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ کیونکہ تقدیم و تاخیر کے مسائل جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ خواجہ صاحب نے جو اپنی جواب میں ایک حدیث شریف بیان کی تھی کہ جس نے ملم یوقر کبیرنا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا او کما قال علیہ السلام۔ تو یہ حدیث بہت بنیادی حفظ مراتب کے لیے بہت بنیادی اصول ہے یہ، کہ جس نے ہمارے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کی اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر، ہماری ملت کے بنیادی اصولوں پر نہیں ہے وہ۔ تو دیکھیے کہ اس کے اندر دونوں طبقات کو تعلیم فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ جب کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو اس میں چھوٹوں کو تربیت فرمائی گئی ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور جب یہ فرمایا کہ لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے تو اس میں بڑوں کو فرمایا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور جب دونوں طبقات نے اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں اور خلط ملط ہو گئی یہ ذمہ داریاں، تو اس کی وجہ سے ہمیں معاشرے کے اندر بھی بے ترتیبیاں نظر بھی آ رہی ہیں اور دوریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی سورۃ النساء کی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم کی بات کی ہے وہ بھی دراصل چھوٹوں کو بڑوں کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ ہے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم ادھر سے اور ایک حکم ادھر سے مقرر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت مائنس کر کے آپ کسی تیسرے کو کچھ سمجھیں، یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی کو کچھ سمجھیں۔ ایک راستہ موجود ہے جناب جسے ہم اختیار کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن نہیں کرتے۔ تو جس کی وجہ سے پھر جب ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھیں گے اور آپس میں معاملہ حل نہیں ہو پا رہا تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے انسان کو اپنے معاملات حل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر ازواج مطہرات کے سامنے ایک اختیار سامنے رکھا، واقعے کی تفصیل اپنی جگہ ہے لیکن میں صرف ایک مختصراً ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار رکھا کہ چاہو تو تم میرے ساتھ جس طرح کی زندگی ہے، کیونکہ اس میں قناعت شعاری اور کفایت شعاری اور سادگی بہت زیادہ غالب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کی طرف توجہ فرمائی، توجہ دلائی، وہ عنصر بہت زیادہ غالب تھا، توجہ اللہ اور توجہ الآخرت کا، اور دنیاوی زندگی سادگی پر مبنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو یہ زندگی اسی طریقے سے اختیار کر لو، یا پھر جس طریقے سے جو مطالبات ہیں ان کو اختیار کر لو، اور اس پر چاہو تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو ماں باپ کی طرف رجوع کرنے کا بھی اس میں اشارہ دیا، لیکن یہ تو ازواج مطہرات کی کیا محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنا زبردست اعتماد اور کتنا خوشگوار وہ تعلق تھا کہ جب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے یہ بات رکھی، فرمایا کہ اے عائشہ اپنے ماں باپ سے اس پر مشورہ کر لو،
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ عرض کیا بارگاہ رسالت میں، عرض کرتی ہیں کہ آپ کے معاملے میں ماں باپ سے مشورہ کروں، اللہ اکبر، اللہ، فیکا آپ کے معاملے میں فیکا کیا بات، استشیر کیا ابویہ، بات، کیا آپ کے معاملے میں ماں باپ کے پاس ہائے جاؤں؟ ہائے ہائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، واہ واہ، بالکل، میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، سبحان بس اللہ، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ واہ واہ، تو یہ ایک بہترین انداز ہے۔ اس سے اگر ہم غور کریں کہ جہاں بڑوں کی طرف رجوع کرنے کا ایک مشورہ اور ایک اشارہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کی طرف لوٹنے کی نوبت ہی نہ آئے اگر زوجین میں آپس میں اتنا اعتماد ہو، جو سیدہ ام المومنین نے جس کا اظہار کیا کہ آپ کے لیے میں کسی اور کی طرف کیوں جاؤں، اگر اتنا اعتماد ہو تو پھر واقعی کسی کی طرف لوٹنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج ہمارے یہاں اعتماد کا بھی فقدان ہوا اور کسی کو کچھ سمجھنا یا کسی کی طرف رجوع کرنے کی بھی کمی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہت اچھی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی۔ اس کو مزید دوسرے زاویے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ایسا کیوں ہے۔ شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد شاہ رخ قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار۔ ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، آرزو یہ ہے کہ ہو قلب منور و معطر و مطہر و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب منور و معطر و مطہر و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار۔ کہ جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار، بنے رونق گلزار۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ کس کو؟ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سونگ لوں خوشبو گیسو محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ، یہ سیوتی، یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار۔ سونگ لوں خوشبو گیسو محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ، یہ سیوتی، یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار۔ جس کی نکہت پہ ہے قربان، جس کی نکہت پہ ہے قربان، گلو برگو سمن نافے آہو ختن، باد چمن، بوئے چمن، ناز چمن، نور چمن، رنگ چمن، سارا چمن زار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون، بلوچی ہو کے پنجابی ہو سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار۔ کیوں؟
کیونکہ جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار۔ یہ مہاجر کی ہے سفار، یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے، کیوں کندھے ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار۔ چھوڑو سب، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں، مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں۔ جذبات، زبانوں، قلم و فکر و خیال۔ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں، مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے۔ یہ جذبات، زبانوں، قلم و فکر و خیال کہ ان کی مدحت، ارے ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ بات ہے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام، طویل بحر پر مشتمل کلام کے بہت کم نعتیں ایسی ہیں کہ جو اتنی طویل بحر پر موجود ہیں، اور اس نعت کا تفرد یہ ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں قوافی کو بہت اچھے انداز میں ترتیب دیا گیا، اور بہت خوبصورت انداز میں جو مضامین کی ایک خوبصورتی ہے وہ بھی ہے، اور اس میں ایک میسیج بھی موجود ہے ماشاءاللہ اس نعت میں۔ بہت خوبصورت کلام پیش کیا محمد شاہ رخ قادری نے۔ اور مفتی صاحب آپ فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے کہ یہ جو آج کا موضوع ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے سے پہلے میں حضرت خواجہ صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ آپ تشریف لائے اور یہاں تشریف فرما رہے، بہت عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی اور کلام بہت خوبصورت آپ نے سنایا، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ARYQ TV کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ شکریہ۔ میں ایک ہم وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے رحمت سحر میں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔